الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، آج ہمارا یہ 41واں درس قرآن حکیم ہے اور ہم سورۃ البقرہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے اور قرآن حکیم کی سب سے طویل سورۃ مبارکہ ہے۔ آیات کی تعداد کے لحاظ سے بھی غالباً سب سے طویل یہ ہے اور نزول کے زمانہ کے لحاظ سے بھی غالباً سب سے طویل یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا بیان ہے کہ یہ مدنی دور میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے، یعنی مدنی دور میں سب سے پہلے جس سورہ مبارکہ کی آیتیں نازل ہوئیں اور جس سورت کے نزول کا آغاز ہوا تو وہ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا مدنی دور جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے نزول میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر حرمت سود کے متعلق جو آیتیں ہیں تو وہ ہجرت کے 10ویں سال میں جا کے نازل ہوئیں۔ گویا کہ ابتدا اس کی ہجرت میں سب سے پہلے ہوئی اور ہجرت کے 10ویں سال تک بھی اس کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور قرآن حکیم کی نزول کے لحاظ سے جو آخری آیت مبارکہ قرار دی جاتی ہے وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر آیت نمبر 281 ہے۔ جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281، نزول کے لحاظ سے یہ سب سے آخری آیت مبارکہ سمجھی جاتی ہے۔ تو گویا کہ مدنی دور کی ابتدا بھی سورۃ البقرہ کے ساتھ ہو رہی ہے اور مدنی دور کی انتہا کی وحی جو ہے وہ بھی سورۃ البقرہ کی ہے۔ تو گویا کہ پورا مدنی دور جو ہے وہ گھیرا گیا ہے اس سورہ مبارکہ کے نزول میں۔ تو بہرحال تعداد آیات کے لحاظ سے بھی یہ سب سے لمبی سورت اور نزول کے زمانہ کے لحاظ سے بھی غالباً یہی سب سے لمبی سورت مبارکہ بنتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے حوالے سے مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ جب بھی اس سورہ مبارکہ کی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جبریل امین کے ساتھ 80 فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے رہے اس سورہ مبارکہ کے نزول کے وقت۔ اگرچہ مسند احمد کی یہ جو روایت ہے اس کے اندر کسی حد تک ضعف پایا جاتا ہے،
لیکن فضائل کے اندر ضعیف روایات بعض اوقات قبول بھی کر لی جاتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر قرآن حکیم کی سب سے اعظم آیت مبارکہ بھی ہے، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 255 ہے یہ سورہ البقرہ کی، اور یہ سب سے اعظم صورت ہے، سب سے افضل آیت ہے، اعظم آیت ہے، اور الفاظ کی تعداد کے لحاظ سے جو سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے قرآن حکیم کی، اس کو آیت دین کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر قرض کے حوالہ سے بات چیت ہے، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ تو خود سورہ مبارکہ بھی سب سے طویل، زمانہ نزول بھی سب سے طویل، اس کے اندر آیت سب سے طویل نازل ہوئی، اور سب سے اعظم آیت بھی اس میں نازل ہوئی۔ سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ ایک واقعہ کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 71 تک یہ واقعہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ تو یہاں یہ جو بقرہ کا لفظ آیا ہے، گائے کے معنی میں ہے۔ آیت نمبر 71 تک یہ واقعہ چلتا ہے، تو اسی واقعہ کی مناسبت سے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اسی واقعہ کے دوران یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک۔ تو اس میں جو بکر کا لفظ آیا ہے، تو اس کی مناسبت سے بعض علماء نے اس کو سورۃ البکر بھی کہا ہے، اور اسی طرح جو اوان کا لفظ آیا ہے بکر کے ساتھ ہی آگے، تو اس کی مناسبت سے بعض علماء نے اس کو سورۃ الاوان بھی کہا ہے۔ لیکن یہ دونوں نام جو ہیں سورۃ البکر یا سورۃ الاوان، یہ کسی حدیث مبارکہ میں ثابت نہیں ہوتے، یہ صرف علماء کی ذاتی آراء میں سے ہیں۔ البتہ کچھ نام اس سورہ مبارکہ کے احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں۔ مثلا ایک نام ہے الفسطاط یا فسطاط القرآن، معنی اس کا ہے قرآن کا خیمہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ملتا ہے کہ السورۃ التی تذکر فیہا البقرہ فسطاط القرآن، وہ سورہ مبارکہ کہ جس کے اندر گائے کا تذکرہ ہوا ہے، وہ سورۃ قرآن کا خیمہ ہے۔ اس کو فسطاط القرآن اس لیے کہا گیا کہ جس طرح سورۃ الفاتحہ پورے قرآن حکیم کا ایک اجمالی خلاصہ ہے، اسی طرح سورہ البقرہ جو ہے یہ پورے قرآن حکیم کا ایک تفصیلی خلاصہ ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر بھی سارے مضامین قرآن حکیم کے آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو قرآن کا خیمہ کہا گیا، کیونکہ خیمہ جو ہے وہ ساری چیز کو گھیر لیتا ہوتا ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سنام القرآن بھی آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ البقرۃ سنام القرآن وذروتہ، کہ بقرہ جو ہے سورۃ البقرہ یہ قرآن کی چوٹی ہے، سنام چوٹی یا کوہان، وذروتہ ذروہ کا معنی بھی یہی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے اس کو سنام القرآن اور ذروۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس روایت کے اندر بھی کچھ ضعف موجود ہے، یہ مسند احمد کی وہی روایت ہے
کہ جس میں 80 فرشتوں کے نزول کا ذکر میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اسی میں یہ نام آتے ہیں۔ لیکن بہرحال سنام القرآن کا نام دوسری صحیح حدیث میں بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان لکل شیء سنام، بے شک ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور بے شک قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس کا ایک نام الزہراء بھی ہے، اور الزہراء اس کا نام بھی ہے، اور سورۃ آل عمران کا نام بھی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا الزہراوین، دو چمکدار چیزوں کو، دو چمکدار صورتوں کو پڑھو۔ تو زہرا کا تثنیہ ہے زہراوین، تو زہرا چمکدار چیز، تو دو چمکدار چیزیں زہراوین، البقرہ و آل عمران، ان میں سے ایک سورۃ البقرہ ہے، دوسری سورۃ آل عمران ہے۔ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس بے شک یہ دونوں صورتیں قیامت والے دن آئیں گی۔ كَأَنَّهُمَا غُمَّامَتَانِ، گویا کہ یہ بادل ہوں، او غیایتان یا سائبان ہوں، او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا یہ یوں آئیں گی کہ جیسے بازو پھیلا کے اڑتے ہوئے پرندوں کی دو ڈاریں ہوں، دو گروہ ہوں۔ تحاجان عن اصحابہما، یہ دونوں جھگڑا کریں گی اپنے سے تعلق رکھنے والے کے متعلق، یعنی خوب شفاعت کریں گی۔ جو بندہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو اس کے حق میں یہ جھگڑا کریں گی، اس کے حق میں یہ خوب شفاعت کریں گی۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو پڑھو، فإن أخذها برکۃ، بے شک اس کا لینا برکت ہے، وترکها حسرۃ، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، وَلَا تَسْتَطِيعُهُ الْبَطْلَ، اور باطل اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اور باطل سے علماء نے یہاں پر مراد لی ہے کہ جادو وغیرہ، جنات وغیرہ، جو بندہ سورہ بقرہ پڑھتا رہتا ہو تو جادو جنات وغیرہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکرسی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر آیت الکرسی آئی ہے، تو وہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت ہے، تو اس کی مناسبت سے اس کو سورۃ الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، الف لام میم، تو ان کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الف لام میم بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ سورۃ الکرسی یا سورۃ الف لام میم یہ لفظ بھی کسی حدیث میں تو نہیں آئے، لیکن بہرحال یہ نام بھی علماء اس سورہ مبارکہ کو دیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ ایک دوسری سند کے ساتھ یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا کہ جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی بالقرآن یوم القیامہ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، قرآن کو بھی لایا جائے گا اور قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا کہ جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں قیامت والے دن۔ تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں آگے آگے ہوں گی،
وَضَرَبَ لَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امثال۔ حضرت نواز کہتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں ان دونوں صورتوں کے متعلق ذکر کی، ما نسیتہن بعد، جن مثالوں کو میں پھر اس کے بعد کبھی بھولا نہیں ہوں۔ قال، آپ نے یہ فرمایا تھا کأنہما غمامتان، گویا کہ یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ 2 بادل ہیں، اور ذلتان، یا 2 سایہ دار چیزیں ہیں، سوداوان سیاہ، بینہما شرکن، کے جن کے درمیان روشنی ہے۔ یہ ایک مثال آپ نے ذکر فرمائی تھی۔ دوسرا فرمایا او کأنما حزقان من طیر صواف، یا ایسے کہ جیسے یہ 2 گروہ ہیں اڑتے ہوئے پرندوں کے۔ اور تیسری فرمایا کہ تحاجان عن صاحبہما، یہ دونوں جھگڑا کریں گی اپنے سے تعلق رکھنے والے کے لیے، یعنی خوب سفارش جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کریں گی۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، قریب گھوڑا موجود تھا تو وہ بدکنے لگ گیا تھوڑی دیر بعد۔ انہوں نے تلاوت روکی کہ معلوم کریں کہ گھوڑے کی کیا صورتحال ہے، کیوں بدکنے لگ گیا ہے۔ جب انہوں نے تلاوت روکی تو وہ گھوڑا جو ہے وہ بھی ٹھہر گیا۔ انہوں نے دوبارہ تلاوت شروع کی، گھوڑا دوبارہ بدکنے لگ گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت روکی، پھر گھوڑا دوبارہ رک گیا۔ تیسری دفعہ تلاوت شروع کی تو تیسری دفعہ پھر گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ اب ان کو خیال آیا کہ گھوڑا جس جگہ پر بندھا ہوا ہے اس کے بالکل قریب میرا بیٹا یحییٰ جو ہے چھوٹا بچہ ہے، تو وہ بھی اس کے قریب لیٹا ہوا ہے، تو یہ گھوڑا جب بھی میں پڑھتا ہوں تو بدکتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پاؤں جو ہے میرے بچے کے اوپر آ جائے۔ تو انہوں نے پھر تلاوت کو روک دیا، موقوف کر دیا۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھتے رہتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آقا بیٹے کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے روک دی تلاوت، کیونکہ مجھے ڈر ہوا کہ میرا بیٹا نہ کچلا جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مزید عرض کیا کہ آقا میں نے اس وقت آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ایک چھتری سی نظر آئی تھی، تو جس کے اندر چراغ روشن تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوبارہ پھر میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو پھر وہ چھتری کوئی نہیں تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے قریب آ رہے تھے، اگر تم صبح کے وقت تک یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ فرشتے اتنے قریب آ جاتے کہ اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ چھپ نہ پاتے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ تو بہرحال یہ چند روایات جن کے اندر اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ذکر ہوتی ہے وہ میں نے ذکر کی۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت 2 اور لحاظ سے بھی ہے۔ ایک آیت الکرسی کا اس سورہ مبارکہ کے اندر ہونا، اور دوسرا اس سورہ مبارکہ کے اندر آخری جو 2 آیتیں ہیں ان آیتوں کا اس سورہ مبارکہ میں ہونا، یہ دونوں چیزیں بھی اس سورہ مبارکہ کے لیے باعث فضیلت بنتی ہیں، کیونکہ آیت الکرسی خود ایک بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور وہ آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ بھی بڑی فضیلت والی ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے تو موت کے علاوہ جنت کے اندر داخل ہونے سے اس کی اور کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، بس وہ موت آئے گی تو سیدھا جنتی ہو جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ابی کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟
تو حضرت ابی نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ نہیں ابی، تمہارا کیا خیال ہے کہ سب سے اعظم صورت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو پھر یہ سمجھتا ہوں کہ جو آیت الکرسی ہے وہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم صورت ہے، اعظم آیت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو المنذر، یہ حضرت ابی ابن کعب کی کنیت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی یہ تم نے بڑی علمی بات کہی ہے، واقعی صحیح یہی ہے کہ سب سے اعظم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تشریف فرما تھے۔ میں بھی قریب جا کے بیٹھ گیا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے اوپر جو سب سے افضل آیت نازل ہوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہے جو سب سے افضل آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلے کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ رات کو تم نے پہرا دینا ہے۔ وہ کچھ صدقہ وغیرہ کا غلہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ڈیوٹی لگائی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دے رہے ہیں، تو ایک انسان، بظاہر یہ انسانی شکل میں ہی تھا، تو ایک انسان آیا، ایک آدمی آیا اور لپ بھر بھر کے جو ہے وہ اس غلے میں سے لینے لگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا تو وہ منتیں کرنے لگ گیا کہ میں غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا نبی اکرم کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ بول گیا تجھ سے، وہ آئندہ بھی آئے گا۔ دوسری رات پھر وہی بندہ جو ہے وہ آ کے پھر لب بھر کے جو ہے وہ غلہ لینے لگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، جب پھر پکڑ لیا پھر منتیں کرنے لگ گیا، ترلے کرنے لگ گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس نے منتیں اتنی زیادہ کی کہ پھر آخر ان کو ترس آ گیا کہ میں غریب بندہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ ان کا خیال کرو وغیرہ۔ پھر ترس آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبح سوال کیا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے تم سے کیا بات کہی؟ حضرت ابو ہریرہ نے پھر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر جھوٹ بول گیا، پھر آئے گا۔ تیسری رات اب پھر حضرت ابو ہریرہ نے تہیہ کیا کہ اب میں نے نہیں چھوڑنا اس کو۔ تیسری رات وہ پھر آ گیا تو پھر پکڑ لیا۔ اب وہ پھر کہنے لگا، منتیں کرنے لگا، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں، 2 دفعہ پہلے ہو چکا ہے، اب تو میں نہیں چھوڑتا۔ کہنے لگا اچھا میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں کہ اس چیز کی وجہ سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک اچھی چیز سکھاؤں گا تو اس کے بدلے تم مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کون سی چیز سکھاؤ گے تم مجھے؟ تو کہنے لگا کہ جس وقت رات کو بستر پر جاؤ، سونے لگو، تو آیت الکرسی جو ہے یہ پڑھ لیا کرو۔ تو آیت الکرسی پڑھ لو گے نا تو اللہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کریں گے جو ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو اب اس بندے سے ایک اچھی چیز مجھے مل گئی ہے۔ انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہارے قیدی نے کیا کہا تم سے؟ حضرت ابو ہریرہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو بڑا جھوٹا، لیکن بات تم سے سچی کر گیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ پتہ ہے کہ وہ کون تھا جس کے ساتھ تمہارا 3 راتیں معاملہ رہا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آقا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تھا یہ۔ تو وہ خود اپنا ہی علاج جو ہے نا وہ بتا گیا کہ اگر رات کو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے نا وہ سو جائے
تو میں اس کے قریب جو ہے وہ پھٹک نہیں سکتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ یہ بات بہرحال سچی کر گیا، اگرچہ ہے بڑا جھوٹا بندہ۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح جو دو آخری آیات ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ۔ سورۃ البقرہ کی جو دو آخری آیتیں ہیں، جو رات کے وقت ان دو آیتوں کو پڑھ لے تو وہ رات کے لیے اس کے لیے کفایت کر جائیں گی، یعنی اس رات اس کے اوپر کوئی جادو، کوئی جنات وغیرہ ان کا حملہ نہیں ہو سکے گا، وہ اس کے لیے کفایت کر جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تھے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی تھیں۔ ایک تو 5 نمازیں عطا کی گئیں، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ وہاں پر عطا کی گئیں۔ تو گویا کہ باقی سارے قرآن حکیم کی جو وحی ہے تو وہ دنیا میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ واحد وحی ہے جو آسمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآنی وحی جو آسمانوں پر نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ رب العزت نے اس وقت موقع پر یہ عطا کی کہ جو اے نبی آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا تو بے شک اس کے گناہ ایسے ہوں جو اس کو جہنم میں لانے والے ہوں، جہنم میں پہنچانے والے ہوں، تو پھر بھی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو بے شک گناہوں کی سزا کے بعد بخشش ہو یا شفاعت کے ساتھ بخشش ہو، لیکن بہرحال انجام کار بخشش ضرور ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے، اس سے پہلی جو میں نے ذکر کی وہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آسمانوں کی طرف سے ایک ایسی آواز آئی کہ جیسے کوئی دروازہ کھلنے کی آواز ہوتی ہے۔ تو جبریل امین نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے کہ جو آج تک کبھی بھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو جبریل امین نے کہا کہ یہ فرشتہ آج اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی بھی نازل نہیں کیا گیا، یہ پہلی دفعہ نازل کیا گیا ہے۔ وہ فرشتہ پھر قریب آیا اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو، جو 2 نور پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، فاتحۃ الکتاب و خواتیم و سورۃ البقرہ۔ ساتھ کہا فرشتے نے کہ لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، سورہ فاتحہ جو ہے وہ بھی دعا ہے اور جو آخری آیتیں ہیں وہ بھی دعائیہ کلمات ان میں بھی موجود ہیں۔ تو فرشتے نے ساتھ کہا کہ یہ 2 نور ایسے ہیں کہ ان میں سے آپ کوئی ایک حرف بھی جو پڑھیں گے نا تو اس حرف کے اندر جو دعا ہے تو وہ آپ کو دے دی جائے گی، یعنی وہ قبول کر لی جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت ھذہ الآیات من آخر البقرہ، کہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں مجھے دی گئی ہیں من کنز تحت العرش، عرش کے نیچے ایک خزانے سے، لم یؤتھا نبی قبلی، اور یہ چیز جو ہے یہ میرے سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی۔ تو بہرحال سورۃ البقرہ جو ہے یہ بڑی فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ ایک تو خود اس اپنی سورہ مبارکہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، دوسرا اس کے اندر آیت الکرسی اور پھر آخری 2 آیات مبارکہ ان کی فضیلت کی وجہ سے بھی اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مزید انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی سورۃ العین، امت